للہ وحدہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ غلط بیانی علماء نے بہت پھیلا رکھا ہے کہ تراویح کی نماز نفل نماز ہے، تو جتنا بھی چاہو پڑھو۔ حالانکہ یہ ان کا دھوکہ ہے، اور اگر کہہ دوں کہ ان کی لا علمی ہے تو بہت سے لوگوں کو علم ہو نہ ہو، ان کو دعویٰ بہت ہوتا ہے اپنے علم ہونے کا۔ راتب نماز کی یعنی سنت موقدہ کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کبھی نہیں پڑھتے تھے، جیسے ظہر کی ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی ہے۔ اور ایک موقدہ ہے جس کو سفر میں حضر میں کبھی کبھار چھوڑتے تھے، وہ ہے وتر کی نماز۔ اس کو ہمارے اساتذہ بھی نہیں بتا پاتے تھے ہم لوگ کے چھوٹے پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وتر کی نماز چھوڑی ہے، کہ جو ہم لوگوں نے پڑھا بہت گھس گئے سمندر میں تو سب چیز مل گئی۔ تیسری نماز ہے سنت فجر، جس کو آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑا، نہ سفر میں، نہ حضر میں، نہ بیماری میں، نہ خوشی میں، نہ غمی میں۔ اچھا، اب میں چل رہا ہوں ظہر سے اور عصر سے، اور ظہر مغرب عشاء سے۔ ظہر سے پہلے کتنی سنتیں ہیں؟ 4 ہیں یا 2 ہیں؟ کیا آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ 6 پڑھیں؟ 6 پڑھ سکتی؟ نہیں پڑھ سکتی۔ ظہر کے بعد کم سے کم 2 ہے، زیادہ زیادہ 4 ہیں، کیا آپ 4 کے بجائے 6 پڑھ سکتی ہیں؟ مغرب کی نماز جو سنت 2 رکعت ہے، اہل حدیثوں کے ہاں، اہل حق کے ہاں، اہل حدیث نہیں، جو بھی اہل حق ہوگا تو آپ اس کو 4 تو نہیں پڑھ سکتی، 2 ہی پڑھیں گی۔ فجر کی سنتیں جو ہیں آپ اس کو 2 سے زیادہ پڑھ سکتی ہیں، اس میں تو ممانعت بھی ہے۔ ظہر کی سنت کم سے کم 2 رکعت، زیادہ 4 رکعت۔ بعد کی سنت کم سے کم 2 رکعت، زیادہ 4 رکعت۔ مغرب کی جو سنت ہے اس میں کمی بیشی نہیں، صرف 2 ہی رکعت ہے۔ عشاء میں بھی جو سنت ہے نفل، اس کو بھی آپ 2 سے زیادہ نہیں پڑھ سکتی، اور نہ 2 سے کم پڑھ سکتی ہیں، اور فجر میں جھگڑے ہی نہیں۔ اچھا، جب آپ ظہر اور مغرب عشاء کی سنتوں کو نہیں بڑھا سکتے تو وتر کو آپ کیسے بڑھائیں گے؟ وتر تو اس سے زیادہ موقد ہے، کم سے کم ان چیزوں کو اللہ کے رسول سفر میں نہیں پڑھتے تھے، لیکن وتر کو تو سفر میں نہیں چھوڑتے تھے۔ ہاں چھوڑا ہے، اسی لیے وتر کا درجہ تاکید میں فجر کے سنت سے کم ہے۔ حضور نے مزدلفہ میں نہیں پڑھا، ایسے بھی حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھکان نہیں پڑھتے تھے، اور اس کا بدل کرتے تھے فجر جو ہے ضحیٰ کے ٹائم۔ یہ نہیں کہ قضا اور تعویض میں فرق ہے، اس کا عوض، اس کا بدلہ لاتے تھے۔ تو جب سارے سنن موقدہ میں آپ جاتے نہیں کر سکتے ہیں تو وتر میں کیسے کریں گے؟ وتر کم سے کم 1 رکعت، زیادہ 11 رکعت۔ وہی دیکھو جسے میں نے کہا کہ ظہر کی کم سے کم سنت 2 رکعت، زیادہ 4 رکعت، پہلی بھی اور بعد والی بھی۔ دوسری سنتوں میں کم سے کم 2 ہی ہے، جو مغرب ہے، جو عشاء ہے، فجر ہے۔ وتر کا معاملہ یہ ہے کہ کم سے کم 1 ہے، زیادہ 11 ہے۔ 11 سے زیادہ آپ وتر کی نماز، تراویح کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا، جیسے آپ نے کہا ہے یہ سرٹیفکیٹ والے علماء ہیں، سرٹیفکیٹ نہیں، بعض لوگ تو اپنی سند بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ حنبلی مذہب سے متاثر ہیں اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے فتوے دیتے رہتے ہیں، کیوں؟ ان کے پاس ہمت نہیں کہ کرسی بیٹھ کر کے صحیح بات بول دیں، کیوں؟ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے صحیح بات بول دیا تو کہ ہمیں کان پکڑ باہر نہ کر دیا۔ ہم لوگ ہیں اس کمرے سے کوئی ہٹا دے، ہٹ جائیں، لیکن بات وہی کہیں جو کہنا ہے۔ اور کوئی لاکھ دے دے، 10 لاکھ دے دے کہ شیخ کا فتویٰ میں فتویٰ نہیں بدل سکتا، چاہے جو ہو۔ تو کہتے بھی لوگ مجھ کو کہ شیخ آپ کو اگر ہم لوگ نعمت کے سمندر میں غوطہ دلا دے تو آپ سے فتویٰ ہم لوگ نہیں لے سکتے، جو چاہیں آپ فتویٰ دے دے جو آپ کے دل کی آواز ہوتی ہے۔
تو یہ ہے بات. تو اب بتائیے کہ سب سے اعلیٰ درجہ اس سنن موقدہ میں فجر کی سنتوں کا ہے کو حضور نے کبھی نہیں چھوڑا. اسی لیے ایک ضعیف حدیث ہے لا تدعوہما ولو طردتکم الخیل، ان دونوں رکعتوں کو نہ چھوڑے چاہے تمہیں دشمن کا دستہ کھجر رہا ہو. یہ حدیث ضعیف ہے، حنفیہ نے اسی سے اس کو واجب قرار دیا، لیکن حدیث ضعیف ہے تو چلاتے رہیں. مگر ہم کہتے ہیں کہ حضور نے نہ سفر میں، نہ حضر میں، نہ بیماری میں، نہ خوشی میں، نہ غمی میں کبھی اس کو چھوڑا. وتر چھوڑنے کا ثبوت ہے. اور عشاء کی سنت، مغرب کی سنت اور ظہر کی سنت تو آپ سے کبھی سفر میں پڑھنے کا ثبوت ہی سرے سے نہیں. تو سب سے کم تو یہ ہوئی، اور اس سے بڑا درجہ وتر کا ہوا، اور ان سب سے بڑھ کر کے فجر کی سنت کا ہوا. تو جب آپ کہہ رہے ہیں، اور آپ وہی کہنا بھی چاہیے، نہیں کہ میں آپ سے کہلوا رہا ہوں کہ ظہر کی سنت میں کم سے کم 2 پہلے، زیادہ سے زیادہ 4 نیچے بعد میں، پہلے کم سے کم 2 زیادہ سے زیادہ 4. مغرب کی کم سے کم 2 ہی رکعت صرف ہے، عشاء کی 2 ہی رکعت ہے. تو جب اس میں آپ نہیں بڑھا سکتے تو وتر کا درجہ تو اس سے زیادہ ہے، فجر سے کم ہے، فجر کی سنتوں سے، تو آپ اس میں کیسے زیادتی کریں گے؟ اور حضور نے کہا بھی ہے کہ رات کی آخری نماز جو ہے 2 بناؤ. اب اگر کوئی بیٹھا ہو تو کہہ دے کہ حضور نے کہا کہ صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز 2 ہے. تو اس میں اصل میں مسلم میں جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ ایک بدوی نے آ کر پوچھا کہ اللہ کا رسول، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد کی نماز کے بارے میں پوچھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تہجد کی نماز 2 رکعت ہے. حالانکہ ابن تیمیہ وغیرہ کا اس سے استدلال کرنا کہ اس سے ہے کہ چاہے جتنا پڑھ لو، یہ بالکل غلط ہے. کیوں؟ بخاری میں وہی روایت ہے، صحابی نے کہا کیف صلاۃ اللیل یا رسول اللہ، رات کی نماز کو کیسے پڑھا جائے. یہ نہیں کتنا پڑھا جائے، دونوں فرق ہے. اگر کتنا پڑھا جائے تب تو ہوا کہ 2 پڑھتے جاؤ. انہوں نے کہا کیسے پڑھیں ہم اس کو، یعنی اس کو معلوم تھا کہ 11 رکعت ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس کو کیسے پڑھیں. تو اللہ کے رسول نے کہا صلاۃ اللیل والنہار مثنا، دن رات کی نماز جو سنت کی ہے اس کو 2 کر کے پڑھنا بہتر ہے. پڑھنا اس لیے بہتر ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول 4 رکعت ایک ساتھ پڑھیں، اور ایک مرتبہ 9 رکعت ایک ساتھ پڑھیں. 8 پڑھے، کہیں نہیں بیٹھے. 8 کے بعد تشہد کیا اور سلام پھیرنے سے پہلے اٹھ گئے، اور اس کے بعد آپ نے وتر پڑھی اور پھر سلام پھیرا. تو جائز سب ہے، لیکن بہتر ہے کوئی بھی سنت ہے تو آپ اس کو 2 رکعت کر کے پڑھیں. سمجھے؟ ایسے ظہر کی 4 ہیں تو 2 کر کے پڑھو. مگر 4 بھی پڑھ سکتی ہیں آپ، ظہر کی طرح پڑھ سکتی ہیں، اور اس کو آپ جو ہے بلا تشہد کی ایک تشہد سے پڑھ سکتے ہیں. بعد کی بھی نماز کا بھی، بعد کی جو سنت اس کا بھی طریقہ ہے. اور ہاں جو ہے مغرب کی 2 ہی ہے، عشاء کی 2 ہی ہے، فجر کی 2 ہی ہے. تو صحابی نے وہ حدیث ترجمہ فرق ہو جاتا ہے نا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، تو اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، تو جب کہہ دیا 2 رکعت تو اس کا مطلب ہوا کہ 2 پڑھتے جاؤ، اس میں کمی نہیں، چاہے جتنا 20 50 25 پڑھ لو. دوسری وہی روایت ہے، اور وہ ہے کہ اللہ کا رسول کیف صلاۃ اللیل، رات کی نماز کیسے ہونی چاہیے، کیسے، یعنی ہم آپ سے عدد نہیں پوچھتے ہیں، پڑھنے کا طریقہ بتائیے. تو اللہ کے رسول نے کہا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، 2 رکعت. اچھا، آدمی کئی بار لمبی پڑھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھ دی، سورہ آل عمران نساء پڑھ دی، سورہ آل عمران پڑھ دی. اب آپ بتائیے ایک رکعت میں اتنی اس میں تو ہم لوگ تو مر کر ختم ہو جاتے ہیں. یہ ہم لوگ 8 پڑھتے ہیں تو تھک جاتے ہیں. اس وقت 10 پڑھتے ہیں کیونکہ یہ کیا پڑھیں گے تو 13 11 ہو جائے گی. 10 پڑھتے پڑھتے دل نہیں لگتا پڑھنے میں. کیوں؟ تھکان آتی ہے، کیونکہ جب امام لوگ اہل حدیث نہیں رہتے تو دل نہیں اچھا لگتا. ابھی یہ لڑکا پڑھا ہے، عبداللہ پڑھا ہے، بہت اچھا لگا کہ اہل حدیث سب ہے. تو یہ طریقہ ہے کہ آپ سے صحابی نے پوچھا تھا کہ ہم کیسے پڑھیں. تو ابن تیمیہ کا اس سے دلیل پکڑنا کہ حضور نے کہا کہ 2 پڑھو چاہے نہ پڑھ لو، بالکل غلط ہے. اور شیخ البانی سے بھی چوک ہو گئی، اس حدیث کو ایسے ہی نقل کیا، حالانکہ وہ اس پر فوراً کرنا چاہیے تھا رد، کہ نہیں، صحابی نے کہا کہ نماز کیسے پڑھیں. اب کیسے کا جواب تھا کہ 2 کر کے پڑھو، یہ بہتر ہے.
ورنہ 4 بھی پڑھ سکتے ہو، 11 رکعت سب ایک سلام سے پڑھ سکتے ہو، آخر میں چاہے کہیں بھی تشہد نہ کرو، آخر میں کر سکتے ہو اور پھر سلام پھیر دو۔ اور یہ بھی ہے کہ 10 کے بعد جو ہے تشہد کرو، سلام نہ پھیرو کرے گا، یا تشہد کر کے سلام پھیر دو اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر یہ پڑھو۔ تو یہ تھا صحابی کے پوچھنے کا مطلب، یہ تھا اس کا، اس میں کوئی جھگڑے ہی سرے سے نہیں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ۔ یہ بات مجھ سے کہنے کو رہ گئی کہ جس نماز کا نام ہے اسلام میں، آپ اس کو جتنا چاہے نہیں پڑھ سکتے، کوئی بھی نماز لاؤ۔ صلاۃ استخارہ 2 رکعت ہے، آپ کو کوئی پریشانی ہے اس میں لیے دعا کرنا تو اس کے لیے 2 رکعت ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے تحیۃ المسجد 2 رکعت ہے، تحیۃ الوضو 2 رکعت ہے، اسی طریقے سے چاش کی نماز جس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں وہ 2 رکعت ہے، نہیں 2 کم سے کم 8 زیادہ سے زیادہ، 2 کم سے کم 8 زیادہ سے زیادہ۔ اسی طریقے سے وتر کی نماز، اس کا بھی نام ہے۔ تراویح آپ لوگوں نے نام رکھا ہے تو نام ہو گیا نا، اس لیے اس کی عدد کھل کر کے نہیں ہو سکتی، اسی لیے جو مبتدئ لوگ ہیں، مقلد لوگ، وہ بھی 20 زیادہ نہیں پڑھتے۔ موالد نے جو 36 پڑھا وہ 36 زیادہ نہیں پڑھے، کیوں؟ جب نام ہے تو آپ اس کو کھلے بندو نہیں پڑھ سکتے، لیکن آپ ظہر کے بعد کھڑے ہو جائیں کہ بھائی میں بیٹھا ہوں اللہ کے لیے کچھ پڑھوں، تو آپ پڑھیے۔ اچھا، آپ جمعے میں جاتے ہیں جمعے سے پہلے تو وہاں بھی نماز کا نام نہیں ہے، تو 2 کر 50 رکعت پڑھ ڈالو۔ اچھا، ایسی ایک نماز ہوتی ہے جس کو آپ لوگ سے نہیں جانتے لوگ، کہ مغرب کے بعد جو ہے 2 رکعت پڑھو۔ ایک تو اوابین جس کو کہتے ہیں، جھوٹی حدیث ہے جس میں 6 رکعت، تو صوفیوں کی ہے، اور جو اہل حدیثوں کی ہے، اہل حدیث اکثر جانتے بھی نہیں اور نہ پڑھتے ہی ہیں۔ مغرب کے بعد 2 پڑھتے عشاء کی جماعت کھڑی ہو جاتا تو پڑھ سکتے ہو۔ تو یہ بالکل جمعے کی طرح ہے، اس کا بھی کوئی نام نہیں ہے، اس کا بھی کوئی نام نہیں ہے۔ میں تو بڑی اہم بات بھول گیا تھا، یہ اثر ہے۔ کوئی بھی نماز لاؤ اسلام میں، تو صوفیوں کا لفظ ہے اور حدیث ہے، ورنہ صلاۃ الاوابین صلاۃ الضحیٰ کو کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا صلاۃ الضحیٰ نہیں، اشراق نہیں، صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال۔ اوابین کی نماز وہ ہے، وہ کا وقت وہ ہے کہ جب اونٹ کے بچے کا پیر جلنے لگے۔ تو ہم لوگوں نے اس کو دیکھا ہے بہت غور سے امارات وغیرہ میں، کہ 9 بجے اصلی کڑک دن میں 9 بجے سے اس بچے کے پیر کا پیر دھوپ میں زمین پہ جلنے لگتا ہے۔ تو ہم لوگ اس لیے سب سے کہتے ہیں سب سے بڑھیا ٹائم 9 بجے ہے، چاہے جاڑا ہو چاہے گرمی ہو، وہاں شروع ہوتا ہے، اور ظہر کا ٹائم ہونے سے کم پون گھنٹہ یا 30 منٹ پہلے بند کر دو، یہ طریقہ ہے۔ وہاں مغرب کے بعد اوابین بولتے ہیں۔ ہاں، تو وہ حدیث ضعیف ہے۔ اچھا، جو حدیث صحیح ہے، حدیث میں آتا ہے تتجافی جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا مما رزقناهم ينفقون، یہ آیت انہی لوگوں کے بارے میں اتری ہے، صحابہ کے، کہ جو مغرب کے بعد اٹھ کر کے نماز پڑھتے تھے عشاء ہونے تک۔ کیوں کہ وہ آتے تھے کھیتی کر کے، اگر سر رکھ دیتے تو سو جاتے، تو اس ٹائم کو اس لیے پکڑ لیتے تاکہ ہماری عشاء کی نماز نہ چھوٹی ہو۔ تو اللہ نے ان کے بارے میں کہا ہے تتجافی جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون، یہ آیت ہے۔ بات سمجھ آئی؟ کوئی بھی نماز نہیں جس کا نام ہو اسلام میں، اور اس کو آپ جتنا چاہیں۔ یہ تو لوگوں کی کم علمی ہے اور تقلید سے ان کے دنوں پر اشراق کے الگ پڑھتے ہیں، پھر چاش کے الگ۔ ہاں، میں بھول گیا تھا، اشراق کی نماز بھی 2 رکعت، اشراق کی 2 رکعت، ضحیٰ کی کم سے کم 2 رکعت، زیادہ 8 رکعت، 12 رکعت ضعیف ہے۔ ضحیٰ الگ کیا؟ ہاں، ضحیٰ الگ ہے بھائی۔ ضحیٰ اور اشراق اس لیے الگ ہے کہ اشراق میں ہے کہ جو جماعت سے پڑھے نماز فجر کی اور مسجد میں بیٹھا رہے یہاں تک کہ سورج نکلے، یہ بات ہو گئی نا۔ اور ضحیٰ کے بارے میں آتا ہے، ضحیٰ ایک ایسی نفل ہے جس کو گھر سے بہتر مسجد میں پڑھنا ہے، تو حضور نے کہا اپنے گھر وضو کر کے مسجد میں جائے پڑھنے، تو اس کا ثواب ہے۔ تو دو نماز ہو گئی نا، وہاں بیٹھ کر کے پڑھو، یہاں جا کر کے پڑھو،
کتنا فرق ہے، لیکن یہ سب باتیں نہیں لوگوں کو نہیں معلوم ہے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرا.